جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ثناء اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ آج صبح اخبار پڑھتے ہوئے تو ایک خبر دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ اس خبر کی بنیاد پر اس کے تھوڑی سی تصدیق کی تو پتہ چلا انتہائی ہولناک قسم کا المناک قسم کا واقعہ تھا۔ ایک 2 سالہ بچے کو کس طریقے سے آوارہ کتوں نے زخمی کر کے ہلاک کیا۔ درجنوں کی تعداد میں کتے آوارہ پھرے تھے اور اس واقعے کو پڑھ کر اور اس کو دیکھ کر انتہائی تکلیف محسوس ہوئی اور دکھ محسوس ہوا کہ پاکستانی معاشرے میں پاکستانی ادارے کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی میں جو کمی پیشیاں ہیں اس کو دور کرنے کی بجائے جو ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ پر اور اپنے مفادات پر لگے ہوئے ہیں۔ واقعہ یوں ہے، جو رپورٹ بھی ہوا ہے، جو نظر بھی آیا، گجرات میں ایک روز قبل ایک 2 سالہ بچہ گجرات میں جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک خیمے میں ایک خاتون اپنے ایک بچے کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور شام کے وقت یا رات کے وقت جب بچہ کھیل رہا تھا تو ماں اس کی پانی بھرنے گئی تو بچے پر آوارہ کتوں کے ایک جھنڈ نے باقاعدہ حملہ کیا اور اس کو تقریباً کھا گئے۔ اور جب ماں چیخ و پکار سن کر وہاں پہنچی اور اس کو اسپتال پہنچایا تو بچہ جہاں بحق ہو چکا تھا۔ صورتحال پر وہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، میونسپل کارپوریشن جو ہے گجرات کی، اس کے خلاف۔ بدقسمتی سے وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے ایک سپروائزر ہے اس کو معطل کیا ہے، اور اس واقعے کا پنجاب حکومت نے بھی نوٹس لیا ہے اور اس پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ پاکستان میں کس طریقے سے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا یہ جو میونسپل ادارے ہیں ان کے سی اوز کس طرح تعینات کیے جاتے ہیں، اپنے بندے لگائے جاتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کے حالات کرتے ہیں۔ اور یہ تمام پاکستان کے ہر شہر کی یہی صورتحال ہے، جہاں چلے جائیں آپ ان لوگوں کو نہ کوئی چھیڑ سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، اس واقعے پہ تو میں بعد میں تبصرہ کروں گا۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ایک ماموں پولیس میں ہوتے ہیں، ایس ایچ او ہیں، اور یہ واقعہ رپورٹ بھی ہوا تھا چند سال پہلے اور انہوں نے مجھے سنایا۔ ان ایس ایچ او کے صاحب کے علاقے میں ایک ریپ ہو گیا، ریپ ہوا تو وہ ایس ایچ او مجھے بتاتا ہے کہ میں 2-3 دن سو نہیں سکا، اور میں نے وہ بچی جہاں بھاگ بھی ہو گئی۔ انویسٹیگیشن کی تو انہیں بندے کا پتہ چل گیا جو اس واقعے میں ملوث تھا، اور اس نے خود ہی ڈیسیجن کیا کہ وہ اس شخص کو گرفتار نہیں کریں گے، اور وہی ہوا، انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کو چیس کیا اور اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب انجام تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے اریسٹ کرنے کی بجائے جو ہے اس کو مار دیا۔ اس کا ہوا یہ کہ اس پورے علاقے میں، اور یہ 8-10 سال پرانا واقعہ ہے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں میڈم جو چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ، ان سے میں یہ ضرور سوال کروں گا۔ ان کی بڑے ایڈ بھی آتے ہیں، بڑے بیانات آ رہے ہیں، بڑے نوٹس لیتی ہیں، بڑے کام بھی کرتی ہیں۔ خاص کر لاہور کا جو واقعہ تھا پنجاب والے کالج، اس کو اٹھایا، انہوں نے جو اس پر ایکشن کیا وہ قابل تعریف بھی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے، اگر یہ جو گجرات میں واقعہ ہوا ہے، 2 سالہ بچے کو آوارہ کتوں نے ہلاک کیا ہے، اس پر اگر یہ اس قسم کے کام کریں، وہاں کے ڈی سی کو کم از کم معطل کر دیتی، وہاں کی جو میونسپل کارپوریشن کے سی او ہیں ان کو معطل کیا جاتا، اور نشان عبرت، اور ان کو آئندہ کوئی پوسٹنگ بھی نہ دی جاتی، تو باقی ڈسٹرکٹ جو ہیں، آپ کے جو سینکڑوں ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے، وہاں ایک میسج جاتا۔ مگر نہیں، ایسا بدقسمتی یہ نہیں ہوتا یہاں پر، کیونکہ یہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو تبدیل کرنا یا ان کو سسپینڈ کرنا یا ان سے کوئی جواب طلبی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر ڈپٹی کمشنر ہے یا وہ ڈی پی او بیٹھا ہے کسی ڈسٹرکٹ میں، وہ کس طرح تعینات ہوتے ہیں یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ تمام ڈی سی او بھی جانتے ہیں جو سول سروس کے لوگ ہیں۔ ماضی میں تو پیسے بھی چلتے رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا سچویشن ہے، لیکن ان کی تعیناتیاں ہوتی اس علاقے کا جو پارٹی کا برسر اقتدار ہوتی ہے، اس کا ایم این اے یا وزیر، ان کے
وہ لائل لوگ ہوتے ہیں انہی کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اس واقعے پر بھی جب ہم نے اس کی تفصیلات معلوم کی تو یہ تو پاکستان کے ہر شہر میں جہاں اسلام آباد جیسے شہر میں آپ چلے جائیں، گلی محلوں میں آوارہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک اسٹیمیٹ ہے، جو ایک مختلف سروے ہوئے ہیں، آوارہ کتوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہے، مختلف شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور سالانہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ یہ آوارہ کتے جو ہے بچے بچیوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، یہ ان پر حملے کرتے ہیں اور ان کو زخمی کرتے ہیں۔ اور یہ واقعات کراچی میں روزانہ 30 سے زائد واقعات ہوتے ہیں کتے کے کاٹنے کے، اور میں نے جس طرح بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ہمارا جوڑواں شہر ہے راولپنڈی، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جب رات کو ڈیوٹی کے پاس جاتا ہوں تو پہلا میرا جو سامنا ہوتا ہے، گھر کے سامنے بھی، گلی میں بھی، روڈ پر بھی، وہ آوارہ کتوں سے ہوتا ہے، اور اسلام آباد میں ہی میں رہتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو کسی کی جرت نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھ بھی لے۔ آپ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں چلے جائیں، وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، فقیر ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی برائیاں ہیں، اور میں وہ 26ویں آئینوی ترمیم پر رات گئے جب ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے تو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں وزیر اعظم کے چیمبر کے آس پاس پھر رہے تھے۔ جب ایک ڈپٹی کمشنر کا ایکسس ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے ہو تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی پی اوز اور میونسپل کارپوریشن کے جو سی اوز ہوتے ہیں وہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ تو یہ گجرات کے واقعے کے حوالے سے مجھے یہ چیزیں یاد آئیں کہ کم از کم چیف منسٹر صاحبہ آپ سے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ صرف انکوائری نہ کرائیں، اس پہ ڈپٹی کمشنر کو فارغ کریں، میونسپل کارپوریشن کے جو سی او ہیں ان کو فارغ کریں۔ ایک سپروائزر کو سسپینڈ کرنے سے یہ اس ماں کی تکلیف کم نہیں ہوگی جس کے 2 سال کے بچے کو آوارہ کتے کھا گئے۔ کچھ شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور جب اس قسم کے واقعات ہوں گے اور نوٹس اس قسم کے ہوں گے، وہاں پہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بندے کے خلاف کارروائی ہوگی، تو پھر ہی یہ سوسائٹی میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ ورنہ آپ کی نہ بیوروکریسی ٹھیک ہوگی، نہ آپ کے ادارے ٹھیک ہوں گے، نہ بلدیاتی ادارے ٹھیک ہوں گے۔ بلدیاتی اداروں کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے، ہر جو حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ وہ ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے یا اسسٹنٹ کمشنروں کے ذریعے کنٹرول کریں، نہ انتخابات کراتے ہیں۔ اور این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کو یہ جب جو اس وقت این ایف سی چل رہا ہے، جب وہ بنا تھا تو یہ سوچ کر صوبوں کو 58% سے زیادہ جو ہے فنڈز دیے گئے تھے کہ وہ نچلی سطح تک فنڈ جائیں گے اور پھر وہ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے، لیکن مجال ہے جو کسی صوبے نے یہ کام کیا، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختیارات نچلی سطح تک اور فنڈ دینے کے لیے کوئی بھی چیف منسٹر، کوئی بھی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے، اور اس کا پھر صورتحال یہی ہے کہ بلدیاتی ادارے، تنخواہیں تک نہیں ہوتی بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی، اور وہ کس طریقے سے آتے ہیں، تو کام کیا ہوگا وہاں پر، اس قسم کے کام کس طرح ہوں گے۔ یہ سیوک جو ایشوز ہیں اس میں جو بہتری ہے ہمیں نظر ہی کہیں نہیں آتی۔ آپ کراچی سے لے کر پشاور تک چلے جائیں، ہر ڈسٹرکٹ کا، ہر تحصیل کا یہی حال ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ آج سے 30-35 سال قبل جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بلدیاتی ادارے بڑے فعال ہوتے تھے۔ اب مجھے ڈینگی کے اس کے حوالے سے یاد آیا تو ہر بلدیاتی ادارہ جب یہ مچھروں کا سیزن آتا تھا تو وہ ہر گلی محلے میں باقاعدہ جا کے اور گھروں میں اسپرے کیا جاتا تھا، رضاکار رکھے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ گھر کے ہر فرد کو قنین کی گولیاں کھلائی جاتی تھی کہ ان کو کوئی ملیریا یا ڈینگی نہ ہو جائے۔ آج صورتحال ڈفرینٹ ہے، سب ختم ہو چکا ہے، کوئی اسپرے کرانے کے لیے بھی سفارشیں کرانی پڑتی ہیں، بلدیاتی اداروں کا یہ حال ہے۔ آبادی بھی بہت بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وسائل بھی بڑے ہیں، ملازمین بھی بڑے ہیں۔ آپ دفتروں میں جائیں تو ہمارے بلدیاتی اداروں کا اللہ ہی حافظ ہے، اور سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان اداروں کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ یہ 2 سالہ جو قاسم ہے، جس کو گجرات کے ریلوے پلیٹ فارم کے ساتھ آوارہ کتوں نے اس کو چبا ڈالا ہے، اور وہ بیچارہ، اس کی ماں دیکھتی رہ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔
تو اس پر کم از کم نوٹس ہونا چاہیے، میسج دینا چاہیے بیوروکریسی کو، اداروں کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پر ڈائریکٹ اوپر سے احکامات کرنے چاہیے تاکہ میسج جائے۔ اور جس طرح میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ریپ کے کیس کا ایس ایچ او نے خود ڈیسیجن کیا، اس ظالم آدمی کو گرفتار کرنے کے بجائے اس نے انجام تک پہنچایا، اور آج پھر 10 سال ہو گئے اس علاقے میں پھر ریپ نہیں ہوا۔ تو آپ کو بھی، اور یہ واقعہ میں ویسے ہی نہیں سنا رہا، میرے اس واقعے پر میرے گواہ موجود ہیں، سب نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر، اور وہ رپورٹ بھی ہوا تھا واقعہ اخبارات میں۔ تو یہ اس قسم کی بات نہیں ہے کہ میں ویسی کوئی کہانی سنا دیتا ہوں، بعض دفعہ تو ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں، اور اس بچے کی جو ماں ہے اس کو کم از کم انصاف ملنا چاہیے۔ اس کو انصاف ملے گا تو سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ آئے گا اور ادارے اپنا کام کریں گے، اور کم از کم یہ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں اس کے میونسپل آفیسرز اور ڈپٹی کمشنر، کیونکہ زیادہ تر تو آپ نے پنجاب میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں۔ جس دن ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی ہوگی اس دن ہمارے ادارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔